بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسے کردار کے بارے میں ہے جس نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر جس نے واقعہ کربلا کو ظلم و بربریت کی سب سے اونچی مثال بنا دیا۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شمر کون تھا، وہ کیسے کمانڈر بنا، میدان کربلا میں اس کا کیا کردار تھا، واقعہ کربلا کے بعد اس نے زندگی کہاں گزاری اور پھر اس کی موت کیسے دردناک طریقے سے ہوئی۔ شمر بن ذیلجوشن کی کنیت ابو سابغہ قبیلہ ہوارزن کی شاخ بنو عامر اور زباب بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن آواز بن عمر تھا، لیکن اس کو ذیلجوشن پکارا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زیرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی۔ شروع میں شمر شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں میں تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر تابعین میں سے تھا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں صحابی رسول حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسے رسول حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک عام سپاہی تھا، اس کو ایک خاص کمانڈر بنا دیا اور حضرت مسلم کے حامیوں کو منتشر کرنے کی موم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھ دیا اور ان کو سپاہیوں کی مدد سے خوفزدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ 51 ہجری میں محرم میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خونریزی سے بچنے اور پرامن راہ تلاش کرنے کے لیے درپے تھا۔ لیکن ادھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 4000 سپاہیوں کو لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے دھمکی آمیز خط لے کر کربلا پہنچا۔ پھر عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کیا، یا تو نواسے رسول حضرت امام حسین بیعت کریں یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا، چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ ماجدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اسی لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں اور ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواسے رسول سے بغاوت ہرگز نہیں کریں گے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کے مقابلہ کر۔ یوم عاشورہ کے دن جب حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق احادیث بیان کرنا شروع کی، وہ شمر ہی تھا جس نے آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا تھا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ بھی کیا۔ جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے ہی یکبارگی سے تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اور اسی نے بعد میں ان کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایات میں ہے کہ خولی بن یزید نواسے رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کام گئے اور شقی قلب بدبخت اور ذلیل انسان سنان ابن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام ابن اسحاق نے سیدنا حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے کہ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسے رسول فرمانے لگے، تو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گویا میں اس سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ شمر جو کہ برس کے داغوں والا تھا، شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہدائے کربلا کے سر لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار
پہنچے، جہاں سے ابن زیاد اس قافلے کو شمر اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ درباری یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے، جہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت و اطہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیرانی کربلا کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینے پہنچانے کے بعد شمر لعین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 6 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کرے گا اور اہل بیت کے گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہوا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام زربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار سقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر قتل کیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کے پورے کوفے میں گھمایا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا اور پھر کوفے کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا، جنہوں نے نواسے رسول حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ سب کے سب بے دردی سے قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹے گئے، کچھ کے جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب کرنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا اور یقیناً قیامت میں بھی یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کریں، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے، آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔